جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی تھی اس وقت جب ہم نے سیاست میں ایک نئی جماعت کا داخلہ کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت آپ سے وعدے یہ کیے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے اور اسلامی مساوات ہماری اقتصادیت ہے، اور اس کے علاوہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہمارے کارنامے ہیں، آپ کے سامنے ہماری کوششیں ہیں، آپ خود اب اندازہ کریں، آپ خود اس چیز کی گواہی دیں، اس کا فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے اسلام جب ہم نے کہا تھا ہمارا دین ہے، جب ہم نے کہا تھا کہ کتاب اور سنت کے خلاف ہم کوئی قانون پاس نہیں کریں گے، کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے۔ جو دستور میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ہر چیز جو ہے ہمارے مذہب اور دین کے حق میں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مذہب اور دین کے خلاف ہو سکتی ہے، لا حول اللہ کسی صورت میں ایسی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا میرا آپ کے ساتھ پہلا وعدہ۔ آپ دیکھ لیں کہ احمدیوں کا مسئلہ اسی دور میں، 90 سال کا مسئلہ اسی دور میں، اس کا فیصلہ، آخری فیصلہ جو قومی اسمبلی نے کیا ہے، جو 90 سال سے چل رہا تھا، وہ اسی وقت میں ہوا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ حج کی پالیسی ہم نے ہر ایک پاکستانی کو اجازت دی کہ وہ بڑی خوشی سے حج پر جا سکتے ہیں، تو حج کی پالیسی اب یہ اس چیز پر مدار نہیں ہے کہ لاٹری لگتی ہے کہ تمہارا نمبر لگا کہ نہیں لگا، اب 5 سال سے ہر پاکستانی کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ حج پر جا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اسلامی سربراہوں کی کانفرنس، جمعے کی چھٹی، حج کی باتیں، رویت ہلال کمیٹی اور اسلامی شریعت کے قانون، یہ رہا جو ہماری خدمات اسلام کی ہے۔ My dear friends and brothers, see the difference today. Look where we stood 25 years ago and see where we stand today. 25 years ago, we were the objects of ridicule and of humiliation. We were thought to be a poverty-stricken people who would never emerge to assert their rights. And that is why usurpation took place. And that is why injustice of the worst form was perpetrated against Muslim lands and against Muslim people. We have traveled a great distance, but yet we have to travel much more, a great deal more, before we can attain our sublime and just objectives. We have no doubt in our minds that inescapably, irresistibly, inevitably, these objectives will be achieved, no matter who is pitted against the forces of Islam. This is not a new challenge that Islam faces. From its birth, from its inception, Islam has faced one challenge after another. Yes, there have been setbacks. There have been terrible setbacks. But having faith in Almighty Allah and being guided by His wisdom and by His holy scriptures, we can never lose confidence in ourselves, in our cause, and in our future. Proliferation of nuclear weapons is a danger to the whole world. The United Nations has a clear and present duty to address itself more vigorously to the question of credible security assurances against nuclear threat or blackmail
to all non-nuclear weapon state. The existing assurances extended by the Security Council lack credibility. What is needed is a joint undertaking in the nature of an obligation by all the permanent members of the Security Council to act collectively or individually on behalf of the threatened state. मैं आपको कहता हूं मुझसे कौन सा गुनाह हुआ, मुझसे कौन सी खता हुई है? ये हुई है कि मैं गरीबों के लिए मैं चाहता हूं कि उनकी जिंदगी बने। सिर्फ यही मुझसे गुनाह हुआ कि मैं चाहता हूं कि सरमायादारी निजाम को हम खत्म करें और मकान बनाए घरों पाकिस्तान के गरीबों के लिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनके लिए हम एक सही मुस्तकबिल बनाएं, उनके पसीने के बहने का हम कदर करें। मैंने पाकिस्तान की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीली लाई है, मैंने इनकलाबी तब्दीली लाई है इस मुल्क, मैंने मुल्क में अवाम के ज़हन में तब्दीली लाई। मैं खुद जिम्मेदार, मैं जानता हूं कि किस हद तक मैंने किसानों और मुजाहिरों और हारियों के ज़हनियत में तब्दीली लाई। ये बहुत बड़ी फतह है। और भी अगर इस्लाहात ना होते, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। अवाम मजदूरों के